عرفات، اس میں یعنی فرض ہے، فریضے کی ادائیگی میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ میں بتا دوں۔ زوال کے بعد سے غروب تک میدان عرفات میں جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ جبل رحمت جو عرفات کا مشہور پہاڑ ہے اس کے قریب جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا ہے بالکل اس جگہ وقوف کرے، بلکہ اس جگہ ممکن نہ ہو تو جتنا اس کے قریب ہو بہتر ہے، لیکن جبل رحمت کے پاس جانے میں دشواری ہو یا واپسی کے وقت اپنے خیمہ تلاش کرنا مشکل ہو جیسا کہ آج کل عموماً پیش آتا ہے، تو اپنے خیمے میں وقوف کرے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں سے پیدل جانا ہے، جنہوں نے یہاں سے پیدل جانا ہے وہ حضرات ایسا کر لیں کہ عصر کی نماز پڑھ کے نکل جائیں، اور عصر کی نماز حنفی وقت کے مطابق پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھ کے نکل جائیں اور جبل رحمت کے پاس وقوف کریں۔ جیسے مغرب کا وقت قریب ہو تو دعائیں بڑھا دیں بڑھا دیں بڑھا دیں، بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں۔ مغرب کا وقت جیسے ہی داخل ہو رہا ہے تو پھر چلنا شروع کر دیں اور چلتے 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 مزدلفہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مشورہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے اس کے مطابق چلیں۔ جن کو سہولت ہے، پرائیویٹ میں جا رہے ہیں، بسوں کی سہولت ہے، تو آرام سے اپنی بس میں جا کے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہو کر مغرب تک وہ وقوف کرے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا رہے۔ اگر پورے وقت میں کھڑا نہ ہو سکے تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا رہے، پھر بیٹھ جائے، جب قوت ہو کھڑے ہو جائے، پورے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اور گیرہ زاری کے ساتھ ذکر اللہ، دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ آج کل خیموں کی کا مسئلہ ایسا ہو چکا ہے کہ پورے میدان میں خیمے، اور عجیب سی کہیں یکسوئی نہیں ملتی، یکسوئی نہیں ملتی۔ اگر آپ حضرات کے لیے کوئی ایسی سہولت ہو تو جگہ تلاش کریں جہاں یکسوئی ہو، کہ جہاں کم سے کم لوگوں کا آنا جانا ہو، درخت ہو، نیچے چھاؤں ہو، اس کے نیچے آپ کھڑے ہو سکیں، دعائیں کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ گریہ وزاری کے ساتھ ذکر اللہ، دعا استغفار میں مشغول رہے، وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھتا رہے، دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے واسطوں، اپنے متعلقین احباب کے واسطے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور تمام مسلمانوں کے واسطے دعائیں مانگتا رہے۔ یہ وقت مقبولیت دعا کا خاص وقت ہے، ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس دن بلا ضرورت آپس میں جائز گفتگو سے بھی پرہیز کرے، پورے وقت کو دعاؤں اور ذکر اللہ میں صرف کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں نا، 5-6 لوگ مل کر جائیں، 5-6 لوگ مل کر جائیں اور کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور وہاں ذکر اللہ کریں، وہاں پر دعا کریں۔ ٹھیک ہے، اور جس قدر وہاں دعا کریں گے اس قدر یہ اکٹھے رہ کے تو تھوڑی یکسوئی ہوگی، رونا دھونا بھی ہوگا۔ اکیلے ہوں گے تو لوگوں پہ نظر پڑے گی، بعض حضرات کی یہ مزاج ہے، بعض حضرات کا یہ مزاج ہے، تو اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ کس طرح چل سکتے ہیں۔ عرفات کی دعائیں، اب کچھ اعمال ہیں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، اصل تو دعائیں ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو فقہا نے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے لکھے ہیں کہ تھک جاتا ہے تو یہ اعمال کر لے، اچھے اعمال ہیں۔ ترمذی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن ہے، اور سب سے بہتر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترمیزی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تمام نبیوں نے یہ کہا اور میں بھی یہ کہتا ہوں، اور یہ دعا یعنی چنانچہ یہ دعا عرفات میں کثرت سے مانگی جائے۔ نمبر 1 تو اپنی دعائیں مانگنی ہے، اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے۔ اب یہ دعا یاد ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تقریباً چوتھا کلمہ اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ تقریباً یہی ہوتا ہے، کچھ کلمات شروع میں بعض حضرات نے شامل کیے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی
कुल्लि शैइन कदीर। तो ये बड़ी अहम दुआ है, इसको याद कर लेना चाहिए और आसान है, 10-15 दफा पढ़ने से याद हो जाती है। मनासिक मुल्ला अली कारी में तिबरानी से नकल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात की दुआओं में ये भी दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नका तरा मकानी व तस्मउ कलामी व तअलमु सिर्री व अलानियती वला वला यख्फा अलैका शैउन मिन अमरी अनल बाइसुल फकीर अल मुस्तगीस अल मुस्तजीर अल वजलुल मुशफिकुल मुकिर अल मुअतरिफ बिजुनूबिही अस्अलुका मसअलतल मिस्कीन वब्तहिलु वब्तहिलु इलैका इब्तिहाल अल मुज़नब अल-ज़लील वदऊका दुआ अल खाइफ अल-ज़रीर मन क़ज़अत लका रक़बतुक वफ़ाज़त लका ऐनुहु तनहल लका जसदुहु वरग़िम लका अनफुहु अल्लाहुम्मा ला तजअलनी बिदुआइका रब्बी शक़िया वकुन बी रऊफ़र रहीमा या खैरल मसऊलीन व या खैरल मुअतियीन। अल्लाह अल्लाह, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है इसका तर्जुमा पढ़ने की। ए अल्लाह, बेशक आप मेरी जगह को देख रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप मेरा जाहिर और बातिन सब जानते हैं। मेरे उमूर में, मेरे कामों में आप पर कुछ भी पोशीदा नहीं। मैं मुश्किल में मुब्तला हूँ, मोहताज हूँ, फरियादी हूँ, पनाह का तलबगार हूँ, खौफ ज़दा हूँ, गुनाहों का इकरारी हूँ, एतराफ करता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ मिस्कीन की तरह, आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ गुनहगार जलील की तरह। ओ मैं आपको पुकारता हूँ जैसे कि खौफ ज़दा मुसीबत ज़दा पुकारता है, जैसा कि वो शख्स पुकारता है जिसकी आपके सामने गर्दन झुक गई, जिसके आंसू जारी हो गए, जिसका जिस्म आपके लिए दुबला हुआ, जिसकी नाक आपके लिए खाक आलूदा हुई। ऐ मेरे रब, मुझे महरूम न फरमा और मेरे लिए बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम हो जा। ऐ वो जात पाक जो इनमें सबसे बेहतर है, इनसे सवाल किया गया। ऐ वो जात पाक जो देने वालों में सबसे 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 बड़ा दाता है, सबसे बड़ा दाता है। अल्लाह, क्या बात की है आप अलैहिस्सलाम। यही दुआ अगर कर ली जाए तो क्या बात है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने और बातें भी लिखी हैं। इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान में हजरत जाबिर से रिवायत किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अरफा के दिन जवाल के बाद अरफात में किबला रुख होकर 100 मरतबे कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, फिर 100 मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरह इखलास पढ़े, फिर 100 मरतबे ये दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीदुम व अलैना मअहुम। मैंने पिछले साल भी इस दुआ की बड़ी ताकीद की थी, समझाया भी था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे की क्या जजा है जिसने मेरी तस्बीह और तहलील की और मेरी बड़ाई और अजमत बयान की, मेरी मारिफत हासिल की, मेरी शान बयान की। ऐ मेरे नबी, और मेरे नबी पर दुरूद भेजा। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने इसे बख्श दिया, इसके नफ्स के बारे में इसकी सिफारिश कबूल की। अगर मेरा बंदा मुझसे तमाम अराफात के लिए भी सिफारिश करे तो मैं इसकी सिफारिश इन सब के हक में कबूल करूंगा। ओह हो, क्या बात। जी, जो लोग जा रहे हैं वो ये काम तो जरूर करें। पहला काम, दूसरा काम सूरह इखलास, पहला काम चौथा कलमा, दूसरा काम सूरह इखलास, तीसरा काम दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा व अलीना माहुम के साथ मिला के। ठीक है, ये 3 काम। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह से दुआ। देखो ये बड़े ही खास अमल है। मैंने हज तरबियत में बताया था कि काउंटर अपने साथ लाजमी रखें, लाजमी 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 कर लें। ठीक है, 100 मरतबा चौथा कलमा, 100 मरतबा सूरह इखलास। और ये इमाम बहकी के हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बहिश्ती जेवर में इस बात का इजाफा है। ठीक है जी, कोई ये ना कि जी बुजुर्गों का अमल नहीं, अपनी तरफ से घड़ के बता रहा है। एक मरतबा हजरत अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत है,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زیادہ تر دعا یہ ہے. پہلے ایک دعا بتائی تھی نا، اور اس دعا کے ساتھ دوسری دعا یہ شامل ہے. یہ دوسری روایت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بھئی یہ تو سب یاد کریں نا، اور عرفات کے دن پڑھے. جو نہیں جا رہے اپنے گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح. کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وشر ما تهب به الرياح، تحب به الرياح، میرا صحیح پڑھ نہیں سکا تھا. اس لیے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے ملک ہے، اس کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کاموں کو آسان فرما دے. میں سینوں کے وسوسوں سے اور کاموں کی بدنظمی سے اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہوتی ہے، اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہوتی ہے، اس کے شر سے جو ہوائیں لے کے چلتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ عرفات کی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر وقوف میں مشغول ہو جاتے اور پڑھتے اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ کہتے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ پڑھ کے یہ دعا 3 بار پڑھتے ہیں. اللہم اہدنی بالہدا ونقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرہ والآخرۃ والاولی. اے اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور تقوی کے ذریعے مجھ کو پاک کر دے اور مجھے دنیا اور آخرت میں بخش دے. اس کے بعد ہاتھ نیچے کر لیتے اور جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی اتنی دیر خاموش رہ کر پھر ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے تھے جس طرح اوپر بیان ہوئی ہے. مذکورہ بالا دعاؤں کے علاوہ جو چاہے جس زبان میں چاہے دعا کرے، دل کو خوب حاضر کر کے خوش و خضو کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ حقیقی معنی میں دعا وہی ہے جو دل سے نکلے. دعاؤں کے درمیان بار بار تلبیہ پڑھتا رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں منقول ہیں جو کسی وقت کسی مقام کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ دعائیں ہر وقت مانگی جا سکتی ہیں. ان دعاؤں کو حزب العظم اور مناجات مقبول میں جمع کر دیا گیا ہے. اگر چاہیں تو ان کتابوں میں سے جس قدر چاہیں دعائیں عرفات میں پڑھ لیں. بہت لمبا وقت ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں. یہ عرفات کا بیان ہے، اور اس دن کا کام مکمل نہیں ہوا. 9 تاریخ کا کام مکمل نہیں ہوا. میری خواہش ہے کہ ہم 9 تاریخ کا کام مکمل پڑھ لیں، لیکن میرے خیال اتنا کافی ہے. آپ کا خوش و خضو ٹوٹ جائے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. میں نے کل کہا تھا عصر کے بعد پڑھنے کو، لیکن عصر کے بعد حضرت کا بیان اچانک ہو گیا، ہم اس طرح کر نہیں سکے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو آپ حضرات کوئی سوال آپ حضرات کا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں 1-2 منٹ انتظار کر لوں گا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ جو ابھی پڑھایا ہے، اگر اس کی ایک کلپ نکال لیں گے اور اس کو الگ سے پڑھ بھی لیں، الگ سے میں کاغذ پہ اس کا پرنٹ بھی کر لوں گا. عرفات کے دنوں میں ہم تقسیم کر دیں گے. جس کو چاہیے ہو تو پرنٹ مجھ سے بھی لے لیں، انشاءاللہ اس کو زیادہ مقدار میں کرا لیں گے. دوسرے پیپرز میں نے پرنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی چاہتا ہے تو مجھ سے منگوا لیں کسی بھی طریقے سے، بائکیا سے یا کسی طریقے سے وہاں پر تقسیم کرنے کے لیے. اور کوشش کریں زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو کچھ پیپر ساتھ لے کر جائیں تاکہ دوسروں کے حج کی حفاظت ہو سکے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.